عمر بن العاص نے دوبارہ درخواست کی نجاشی سے ملنے کی. عمر بن العاص نے کہا ان سے پوچھو مسلمانوں سے کہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اب نجاشی تو عیسائی تھا. حضرت جعفر بن ابو طالب نے جو ہے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. تلاوت کیے جا رہے ہیں اور نجاشی رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو اس کے بھر آئے. اور نجاشی کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی حالت بری ہو گئی کہ یار کیا کلام ہے یہ، ہمارے متعلق تو ان کی رائے بہت اچھی ہے. قرآن کریم تو حضرت مریم کو بیان کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کو بیان فرما رہا ہے. نجاشی نے سر اٹھایا اور نجاشی نے کہا ان بغیرتوں کو یہاں سے دفع کرو. آج کے بعد یہ میری امان میں ہیں، جب تک مرضی چاہیں رکیں. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وصلی علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ. درود شریف پڑھ لیا کریں شروع میں. گزشتہ دن بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قریش نے اور مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے روکنے کے لیے جو 2-3 حربے استعمال کیے شروع میں وہ ناکام ہوئے اور بالآخر تشدد کا اور ٹارچر کا طریقہ کار اختیار کیا گیا. اور اس قدر اذیت ناک مرحلہ شروع ہوا، اس قدر اذیت دینا شروع کی جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر کہ تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن، یہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے نکاح میں تھیں اور اس وقت سے نکاح میں تھیں جب حضور ابھی نبی نہیں بنے تھے. یہ تو پہلے کی بات. حضور کے نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں دختران اختر، دونوں پاک بیٹیاں، یہ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، ان کے نکاح میں تھیں. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کھل کے شروع کیا اور انہوں نے بھی مکمل طور پہ تشدد کا راستہ اپنایا تو ابو لہب بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے عتبہ اور عتیبہ دونوں کو مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں. چنانچہ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پاک بیٹیوں کو جو ہے طلاق دے دی. کتنا بڑا سا، یہ تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو جو ہے ایک بات عرض کی ہے، ورنہ کل بات کافی عرض کی کہ جسمانی تشدد. اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست اس طریقے کا جسمانی تشدد جو کہ حضرت عمار بن یاسر پہ ہو رہا ہے، حضرت خباب پہ ہو رہا ہے، حضرت بلال پر ہو رہا ہے، اس درجے کا جسمانی تشدد حضور پر تو نہیں کر سکے. اذیت خوب دی، ذہنی طور پر تنگ خوب کیا، کبھی کچرا ڈال دینا، کبھی گندگی ڈال دینا، کبھی نماز سجدہ کی حالت میں جو ہے یہاں گلا جو ہے وہ پکڑ لینا، کبھی اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دینا، کبھی پتھر مارنا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ براہ راست جسمانی تشدد کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن ذہنی تشدد میں کوئی کمی نہیں چھوڑی کسی قسم کی. اور یہ نبوی سال کا 5واں سال چل رہا تھا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے دلاسا دینے کے لیے سورۃ الکہف نازل ہوئی.
اور سورۃ الکہف کے جو مضامین ہیں، اور میں 2-3 سال پہلے سورہ کہف کے مضامین عرض بھی کیے تھے کہ ان میں سے ایک مضمون حق پر جم کر رہنا اور اس کے ثمرات جو کہ بعد میں آتے ہیں اس کی طرف اللہ نے توجہ دلائی۔ وہ جو لڑکے تھے 4-5، قرآن مجید نے اس کی صحیح تعداد نہیں بتائی، اصحاب کہف جو تھے ان کے ساتھ بھی یہی ماجرا پیش آیا۔ حق کے لیے انہوں نے بادشاہ کے سامنے علم بغاوت بلند کیا، بادشاہ نے کچھ دن کی یا کچھ لمحوں کی، کچھ گھنٹوں کی مہلت دی، انہوں نے کہا یہاں تو اب یہ ہے کہ اب اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے چلے، چنانچہ اپنے شہر کو چھوڑ دیا، تکلیف برداشت کی، لیکن اس وقت کے ثمرات تو نظر نہیں آئے۔ 300 سال کے بعد اللہ نے ثمرات جو ہے وہ دکھائے اصحاب کہف۔ تو حضور کی تسلی کے لیے سورۃ الکہف نازل ہوئی۔ پھر یہ کہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ پیش آیا، یعنی کہ وہ سورہ کہف میں بیان ہوا، اس میں تسلی تھی کہ بسا اوقات حالات بالکل مخالف سمت میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی کیا مشیت ہے کس چیز کے اندر ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں بظاہر حضرت موسیٰ کے سامنے ہر چیز مخالف ہو رہی ہے، ان کے مزاج سے بالکل ہٹ کر ہو رہی ہے، لیکن حکمت جب اللہ تعالیٰ کی حضرت خضر نے بتائی تو پھر دل کا اطمینان ہو گیا۔ تو یہ چیزیں بیان ہوئیں تو سورۃ الکہف کا نزول ہوا، جس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور دلاسا دیا گیا، لیکن تشدد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس سورہ کہف کے فوراً بعد سورۃ الزمر نازل ہوئی، اور سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً فرمایا کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگر کچھ لوگ ہجرت کرنا چاہیں تو ان کے لیے اجازت ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کی بعض مسلمانوں کو اجازت دی، چنانچہ اسلام کی جو پہلی ہجرت ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ حبشہ جسے آج کا ایتھوپیا کہا جاتا ہے، آج کل کیا کہا جاتا ہے حبشہ کو؟ ایتھوپیا۔ یہ جو ایتھوپیا ہے یہ حبشہ تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نجاشی لقب تھا، اصل میں نجاشی نام نہیں تھا اس کا۔ تو یہ جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے بارے میں یہ بات عام تھی کہ یہ بڑا نیک دل بادشاہ ہے، انصاف پسند ہے، اس کے متعلق شہرت تھی، اور عربوں کا حبشہ سے لینا دینا آنا جانا بھی تھا۔ اس کی وجہ ہے آپ نے اگر سعودی عرب کا آپ نقشہ دیکھیں نا، مکۃ المکرمہ کا نقشہ دیکھیں، سعودی عرب کا نقشہ دیکھیں، تو سعودی عرب اور افریقہ کے درمیان میں ریڈ سی ہے، بس چھوٹی سی پٹی ہے، زیادہ چوڑا حصہ نہیں ہے۔ یہ وہی ریڈ سی ہے جو نہر سوئز کو جا رہا ہے۔ دنیا کی ساری ٹریڈ جو ہے اس راستے سے ہوتی ہے، 70% دنیا کی ٹریڈ جو ہے اس راستے سے ہوتی ہے، ریڈ سی جسے کہتے ہیں۔ تو یہ اتنا لمبا چوڑا کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا سمندر نہیں ہے۔ تو عربوں کے یہاں جدہ سے یہ جدہ آتے تھے، اور جدہ سے جو ہے تجارت کے لیے اور اپنے دیگر کاموں کے لیے حبشہ کی طرف، بس سمندر پار کیا، حبشہ ایتھوپیا، تو آنا جانا جو ہے معمول تھا۔ تو اور پھر یہ کہ نجاشی سے متعلق جب حضور نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو پہلی ہجرت کے اندر 12 مرد اور 4 خواتین یا 5 خواتین جو ہے ہجرت انہوں نے کی۔ اور اس گروپ کے جو سردار تھے، جو اس کے یعنی سردار کہہ لیں یا امیر کہہ لیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ جس کو ابو جہل کے بیٹے نے طلاق دی تھی، اب جو ہے حضرت عثمان غنی سے ان کا نکاح ہو چکا تھا، ابو لہب کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، 2 ہجرتوں والے، ایک ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت جو ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نور والے، کہ پہلے حضرت رقیہ عقد میں آئیں حضرت عثمان غنی کے، اور پھر جو ہے حضرت ام کلثوم آئیں۔
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان کے عقد میں دیں، اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کے عقد میں یک کے بعد دیگرے دیتا رہا۔ چنانچہ حضرت یہ گروپ پہنچا وہاں پر، اسی دوران جو ہے رمضان المبارک آ گیا۔ یہ تو چلے گئے، انہوں نے پیچھا کیا مشرکین مکہ نے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے روکنے کے لیے۔ اسی دوران رمضان المبارک آ گیا۔ رمضان المبارک میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت، بعض روایات میں تہجد کے وقت، بعض روایات میں مغرب کے بعد کے وقت، اور بعض روایات میں عشاء کے وقت، بہرحال یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے تو سورۃ النجم نازل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ عجیب صورت ہے، عجیب اس کے الفاظ ہیں، عجیب اس صورت کا ردم ہے، ایک عجیب اس صورت کے اندر چاشنی ہے کہ دل کھچا چلا آتا ہے اس صورت کو سن کر۔ تو ہمارے مسجد کے صدر آصف تیلی صاحب وہ اس صورت کو بڑا پسند کرتے تھے، وہ جب تک نماز پڑھتے تھے تو مجھے بھی کہتے رہتے تھے آپ صبح نماز میں تلاوت، میں بھی آج کل جو ہے بڑے دن ہو گئے نئی تلاوت۔ خیر، تو سورۃ النجم نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت شروع کی، تو اس تلاوت کو جب حضور نے شروع کی تو مشرکین مکہ کے اتفاق سے سارے لوگ وہاں موجود تھے، اکثر بڑے بڑے سردار اور رؤساء سارے موجود تھے۔ چنانچہ یہ جب آیت آئی کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آپ حضرات بھی سجدہ کر لینا، ہم سب پر سجدہ واجب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو سارے مشرکین جو ہیں حضور کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ دل پر ایسا اثر ہوا، دل پر ایسا جو ہے ہیبت طاری ہوئی اللہ کے کلام کی کہ اس باوجود دشمنی کے، باوجود انتہائی شدید بغض کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدہ فرمایا تو اپنے آپ کو روک نہیں پائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سارے کے سارے جو ہے لوگ سجدے میں چلے۔ اب جب سجدے سے اٹھے وہ کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے سے، تو بڑی نعوذ باللہ ان کے نزدیک تو بڑی حماقت ہو گئی، اور جو وہاں پہ اس وقت شریک نہیں تھے انہوں نے بڑا برا بھلا کہا ان کو، انہوں نے کہا یار تمہیں شرم نہیں آتی، یہ جس چکر کے لیے لڑائی چل رہی ہے، 5واں 6واں سال شروع ہو گیا، یہ جو ہمارے درمیان لڑائی یہ اسی سجدے کے لیے تو ہے، اور تم نے وہ سجدہ کر لیا۔ تو اس موقع پر جو وہاں شریک تھے مشرکین، انہوں نے کہا وہ ایسے لمحات تھے کہ دیویوں نے ہم پر قبضہ کر لیا تھا، بس ایسے ہی ٹالنے کے لیے کہ دیویوں نے اور دیوتاؤں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا تھا، ہم اپنے آپ میں نہیں تھے، چنانچہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ یعنی ان کے نزدیک غلطی، حالانکہ وہ تو قرآن مجید کا ایک اسلوب، قرآن مجید کا ایک معجزہ تھا۔ یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا تو مشہور بہت ہو گیا، بہت مشہور ہو گیا، اور وہ جو حبشہ میں حضرات پہنچے تھے ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ وہ بیچارے یہ سمجھے کہ مشرکین مکہ، قریش مکہ کا ایک بڑا طبقہ مسلمان ہو گیا، اور وہ جو ہے واپس آ گئے۔ دیکھیں اس وقت وہ کمیونیکیشن کا ایسا دور نہیں تھا، اور جو خبریں پہنچتی تھیں وہ قافلوں کے ذریعے خبریں پہنچتی تھی کہ بھئی فلاں قافلہ جا رہا ہے حبشہ کی طرف، اس کو یہ خبر دے دی بھائی، یہ ان لوگوں تک ہماری یہ بات پہنچا دینا۔ اب وہ ایک دو بندہ، دوسرا بندہ، تیسرا بندہ بات کیا، ابھی اگر میں یہاں سے بات کروں، کوئی بات میں بزرگوں سے کروں، اور وہاں تک پہنچنے تک جو ہے نا وہ یہ وہ بالکل بدل چکی ہوگی۔ یہ تو انسان کا رویہ ہے۔ تو وہ واپس آئے، جب قریب پہنچ گیا مکہ مکرمہ کے تو پتہ چلا یہ تو بالکل بات الٹی تھی۔ وہ واقعہ تو سجدے کا پیش آیا، لیکن مسلمان کوئی نہیں ہوئے، یہ لوگ ابھی تک وہی حالات ہیں۔ ان میں سے کچھ جو ہے وہ امن، جن کے دوست احباب مکہ مکرمہ تھے، ان کی امان میں چلے گئے۔ مشرکین میں، اور اس وقت یہ رواج تھا کوئی شخص اگر کسی کو کہہ دے کہ یار میں اس کو امن دیتا ہوں،
تو لازم تھا کہ اب وہ اس کو امن دے، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے لیکن وہ جو تشدد والا سلسلہ تھا وہ کم نہیں ہوا، وہ بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور ایسا اضافہ ہوا کہ الامان والحفیظ، یہاں تک کہ ایک حضرت عمار بن یاسر جو تھے نا، ان کا پورا گھرانہ، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کے بچے وغیرہ سب مسلمان ہو گئے تھے، سارے غلام یہ۔ تو ایک دن حضرت عمار بن یاسر کا مالک جو ہے ان تمام لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے نا درے مار رہے تھے، لاٹھیاں مار رہے تھے، اور سنگین، یہ جو سنگینیں ہوتی ہیں نا، لوہے کی سنگینیں، اس کو گرم کر کے نا ان کی کمروں کو داغ رہے تھے، کمروں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے آل یاسر بس تھوڑا سا اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو وہ عظیم و شان دولتیں عطا فرمائے گا، تمہارے لیے وہ راحتیں ہیں جو کہ تم نے کبھی تصور بھی نہ کی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر کی جو والدہ تھیں، وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ، ابو جہل بدبخت نے ان کے اس جگہ پر شرمگاہ پر برچھا مارا اور وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ تو یہ تشدد کا سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کا بھی حکم فرمایا۔ ایک تو گروپ پہلے چلا گیا تھا، اب ایک اور گروپ تیار ہوا۔ اس گروپ کے اندر 82 مرد تھے اور 14 خواتین تھیں یا 12 خواتین تھیں، بعض روایات میں 16 خواتین تھیں۔ یہ ایک اور گروپ تیار ہوا حبشہ کی طرف جانے کے لیے، لیکن اب کی دفعہ مشرکین مکہ بڑے ٹائٹ تھے کہ بھائی اب ان کو نکلنے نہیں دینا یہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب میں حضور کی دعاؤں سے اور ظاہری اسباب اتنے بہترین مسلمانوں نے انجام دیے کہ یہ گروپ بھی، حالانکہ یہ 82 افراد یہ، اور اگر 14 وہ شمار کریں تو کتنے ہو گئے؟ 82 اور 10 92، 92 اور 4 96 افراد۔ اگر 14 خواتین مراد لیں تو 96 افراد کا نکلنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ زیادہ تعداد ہے۔ 12 افراد یہ کم تعداد، 12 یا 16 افراد۔ چنانچہ یہ حضرات نکل گئے، حبشہ پہنچ گئے۔ نجاشی نے ان کا اچھا اکرام کیا۔ اب یہاں سے مشرکین مکہ نے اپنے 2 بندوں کو روانہ کیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ، 2 آدمیوں کو روانہ کیا کہ دل میں حسد کہ یہ کیا ہو گیا، حالانکہ بھائی تمہارے وطن سے چلے گئے۔ یہ حسد ایسی گندی چیز ہے، ایمان کا حسد ہو، دولت کا حسد ہو، عہدے کا حسد ہو، آدمی کو چین نہیں لینے دیتا ہی۔ اب حسد، اب یہاں سے تو چلے گئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا بھائی چلے گئے تو چلے گئے، ملک بھی الگ، شہر بھی الگ، نظام مملکت بھی الگ، چھوڑ دو ان کی جان، لیکن نہیں، یہاں سے 2 بندوں کو روانہ کیا، ان 2 حضرات کو۔ یہ 2 گئے، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ۔ انہوں نے جاتے کافی سارے ہدایا اور بڑے تحفے وغیرہ لے کر گئے، اور نجاشی کے جو کیبنٹ کے لوگ تھے ان کو جو ہے پہلے خوب تحفے تحائف دیے، ان کو راضی کیا اچھے طریقے سے۔ یہ بادشاہوں کے چمچے جو ہوتے ہیں یہ سارے کام یہی بگاڑتے ہیں۔ یہ حکمرانوں کے جو چمچے ہوتے ہیں نا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلامی تاریخ میں جو نقصان پہنچایا ہے نا، یہ خود بادشاہوں نے یا حکمرانوں نے براہ راست اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا چمچوں نے نقصان پہنچایا۔ یہ اپنے 1.5 اینٹ کے لیے، اپنی پاؤ بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا حلال کر دیتے ہیں، بالکل ان کو مفادات ہوتے ہیں، لانگ ٹرم مفادات ہوتے ہیں۔ اور حضرت بھی ماشاءاللہ جب تخت پر بیٹھتے ہیں، جب لوگ تعریفیں کرتے ہیں ادھر ادھر سے، ان کا بھی جو ہے دماغ اور وہ اب جو ہے آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ تعریف کس کو پسند نہیں ہے؟ حضرت آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی ہیں ملجا و ماوا، یعنی کہ اگر تو یہاں پہ تخت پہ نہیں ہوگا تو دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ہوتا ہے نظام۔
تو یہ نجاشی کے بھی جو قریب قریب تھے ان کو خوب راضی کیا، اور ان میں سے 2 بندوں نے کہا ہم تمہاری بات جو ہے نجاشی تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نجاشی تک معاملہ پہنچایا اور کہا آپ کے یہاں کچھ باغی آ گئے ہیں ہمارے یہاں، آپ اس کا اکرام کر رہے ہیں۔ اور صورت حال یہ ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں ایک فساد برپا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار وغیرہ نے 2 بندے بھیجیں کہ ان کو واپس بھیجیں مکہ مکرمہ، ان کو واپسی کریں، ان کو یہاں سے نکالیں۔ نجاشی بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ اچھا، نجاشی جو تخت پر بیٹھا تھا اس کی بھی ایک الگ کہانی ہے کہ اس کو بادشاہت ملی کیسے، یہ ابھی ہمارے موضوع سے ہٹ کے پھر کبھی انشاءاللہ۔ اسی لیے کسی انسان کو اگر کوئی چیز اللہ کی مرضی، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کے دل میں یہ آ جائے کہ ہر ملنے والی نعمت اللہ کی مرضی شامل ہے تو آدمی جو ہے شکر ادا کرتا ہے۔ نجاشی جو ہے بڑا شاکر انسان تھا، اور اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب تک میں معاملے کو خود نہیں دیکھوں گا میں ایسے کوئی فیصلہ نہیں لوں گا۔ ان کے جو بندے ہیں ان کو بلا کے لاؤ، یعنی مسلمانوں میں جو بات کرنے کے لیے آگے کیا وہ آگے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابو طالب کے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بنے؟ کزن۔ جعفر بن ابو طالب بڑے بلا کے خطیب تھے، عربوں میں ویسے بھی جیسے میں نے عرض کیا بولنا ویسے بھی ختم تھا، خود جعفر بن ابو طالب بھی کمال کے انسان تھے۔ جعفر بن ابو طالب سے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا، تم لوگوں نے کیا فساد برپا کیا ہوا ہے اور پھر ہمارے پاس یہاں آ گئے ہو؟ انہوں نے یہ، اور پھر ہمارے پاس تو آ گئے، ان اپنا دین چھوڑ کے آ گئے ہمارے پاس، ہمارا بھی دین تسلیم نہیں کرتے تم لوگ، اور ایک نیا دین ہے تمہارا، کیا مسئلہ ہے؟ جعفر بن ابو طالب نے اس موقع پر جو تقریر کی ہے وہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا۔ اس کا لب لباب یہ ہے، جعفر بن ابو طالب نے کہا اے بادشاہ، ہم انتہائی ذلت آمیز زندگی گزار رہے تھے، ہم انتہائی جو ہے ایسی زندگی گزار رہے تھے جو کہ جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، ہر قسم کی بد اخلاقی ہم میں تھی، ہم شراب پیتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، ہم جو ہے دوسروں کی جائیداد کو، دوسروں کی قیت کو اپنا تصور کرتے تھے، ہمارے اندر جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو دباتا تھا اور اپنا حق سمجھتا تھا، ہمارے ہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ہم ان تمام کی تمام برائیاں، جتنی بھی دنیا میں برائیاں موجود ہیں، ہم ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، یہ سب کچھ۔ لیکن اس دوران ہم میں سے ہمارے ہی درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، جس نبی نے ہمیں درس دیا ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا، اس نبی نے ہمیں تصور آخرت دیا، اس نبی نے ہمیں آخرت کے دن کے متعلق بتایا، اس نبی نے ہمیں ہماری زندگی بتائی، اس نبی نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بتائے، اس نبی نے ہمیں والدین کے حقوق بتائے، اس نبی نے ہمیں تمام کی تمام اخلاقی برائیوں سے نکال کر ہمیں بالکل صاف اور مصفہ کر دی۔ جعفر بن ابو طالب نے جب یہ تقریر کی نجاشی کے دربار میں تو نجاشی بڑا متاثر ہوا۔ نجاشی نے کہا یار یہ تو صحیح باتیں کر رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ اور اپنے کارندوں کو کہا کہ جو ہے ان کو کہہ دو، عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو، ان کو کہہ دو کہ میں ان کو واپس نہیں کروں، اور ان کو بولو یہاں سے چلے جائیں۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کل میں ایسی چال چلوں گا، ایسا پینترا کھیلوں گا کہ نجاشی کو ان کو یہاں سے بے دخل کرنا ہی پڑے گا۔ تو عبداللہ بن ربیعہ نے کہا یار ایسا کیا کرو گے تم؟ اس نے کہا تم دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ اس نے کہا یار دیکھو میری بات سنو، تمہارے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے تو بس ٹھیک ہے یار، اب نہیں چھوڑ رہا وہ، ہم بھی چلتے ہیں مکہ مکرمہ، ہیں تو ہمارے اپنے لوگ، مارے گا ان کو قتل کرے گا، تمہیں اچھا لگتا ہے؟ عمر بن العاص نے کہا نہیں نہیں میں یہ معاملہ ضرور کروں گا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟
عمر بن العاص نے دوبارہ درخواست کی نجاشی سے ملنے کی. نجاشی نے کہا اچھا چلو آ جاؤ. عمر بن العاص نے کہا ان سے پوچھو مسلمانوں سے کہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اب نجاشی تو عیسائی تھا، اور عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی دے دی گئی. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے رفع سما ہوا. تو جسے کہتے ہیں نا جوش کے ساتھ ہوش بھی بڑے ضروری ہیں، اور بصیرت بہت بڑی چیز ہے. کب کس وقت کیا بات کرنی ہے ماحول کے حساب سے، یہ ایک باقاعدہ ایک فن ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہزاروں میں کسی کو نصیب فرماتا، ہزاروں میں. حضرت جعفر بن ابو طالب نے کہا، سوچا کہ یار میں اب اس کو اپنا عقیدہ بتاؤں گا، ہمارا عقیدہ اس کا عقیدہ الگ ہے، اس معاملے میں یہ تو بنی بنائی بات بگڑ جائے گی. حضرت جعفر بن ابو طالب نے جو ہے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. یہ پہلے رکوع کے اندر سارا حضرت مریم کا ذکر ہے. حضرت جعفر بن ابو طالب جو ہے وہ تلاوت کیے جا رہے ہیں، اور نجاشی رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو اس کے بھر آئے، اور یہاں تک کہ نجاشی کی داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور نجاشی کے قریب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی حالت بری ہو گئی کہ یار کیا کلام ہے یہ. اور کلام تو کلام، یہ ہمارے متعلق تو ان کی رائے بہت اچھی ہے. قرآن کریم تو حضرت مریم کو بیان کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ کو بیان فرما رہا ہے، ان کو روح القدس کہہ رہا ہے. معاف کیجئے گا، روح القدس نہیں، کلمت اللہ کہہ رہا ہے. اور اللہ کے کلمہ کن سے حضرت کو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا قرآن مجید. یہ کیا چکر ہے؟ نجاشی نے سر اٹھایا اور نجاشی نے کہا ان بغیرتوں کو یہاں سے دفع کرو، آج کے بعد یہ میری امان میں ہیں، جب تک مرضی چاہیں رکیں. اب جب اتنی حمایت دیکھی تو وہ جو وہاں پر جو راہبین بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی پریشان ہوگا، کہنے لگے نجاشی گیا ہاتھ سے. اور واقعی میں گیا ہاتھ سے، اور کچھ عرصے میں نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، اور کچھ عرصے میں نجاشی جو ہے کی وفات ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا. یہ صرف ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی ہے، اور وہ نجاشی کے موقع پر. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے نجاشی کے جسد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرما دیا. اس کے علاوہ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. آج کل فیشن بن چکا ہے غائبانہ نماز جنازہ، اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ، ثابت ہی نہیں ہے. اور اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی کے کتنے قریبی لوگ جہاد میں شہید ہوئے. غزوہ موتا کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، کتنے بڑے بڑے صحابی کتنی جنگوں کے اندر شہید ہوئے. کسی موقع پر حضور نے جو ہے غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نجاشی کا معاملہ خصوصی معاملہ تھا، اور نبیوں کے ساتھ خصوصی معاملات ہوتے ہیں. چنانچہ غائبانہ نماز جنازہ بالکل اس کی کوئی شرعی اصل نہیں ہے، سوائے ایک واقعے کے. مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، مکے میں کتنے صحابہ کا انتقال ہوا، سفر میں موجود ہیں، مدینے میں کتنے لوگوں کے انتقال ہوئے، کسی موقع پر حضور نے غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی. خیر، تو یہاں جو ہے نجاشی نے ان کو کہا تم لوگ یہاں سے جاؤ، مسلمان میری جو ہے مکمل حفاظت میں ہیں، اور جب تک رہنا چاہیں رہیں گے، اور ان کو کوئی یہاں ان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا. چنانچہ اس ادھر مکۃ المکرمہ میں حالات بدل رہے ہیں تیزی کے ساتھ، حالات میں مزید سختی آ رہی ہے. جو لوگ ہجرت کے میں آ گئے حبشہ میں وہ تو چلو محفوظ ہو گئے، لیکن سارے تو نہیں آ سکے نا. اس دوران
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جناب سے ایک بڑی زبردست تائید عطا فرمائی، جو اسلام کی تائیدات میں بڑی تائیدات میں سے ایک تائیدات اسلام، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے 6 سال، اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر۔ ان دونوں کے ایمان لانے کا واقعہ مسلمانوں کو تقویت عطا کر گیا۔ خاص طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے، یہ تو ایسا بجلی بن کے گرا، ایسا بجلی بن کے گرا مکۃ المکرمہ میں مشرکین کے اوپر کے دم بخود ہو کر رہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو بڑا عجیب معاملہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب ایک لازوال شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں سے اسلام میں داخل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے باقاعدہ مانگا ہے عمر بن خطاب، اور خود حمزہ بن عبد المطلب حضور کے چچا انتہائی جری انسان تھے، سید الشہداء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا اسلام قبول کیا، ان دونوں حضرات نے جب اسلام قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ظاہری شان و شوکت سے خوب نوازا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ تفصیل کل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔